زیادہ کر لیں تھوڑا سا اور کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جڑ کیا ہے، تعلیمی نظام ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بھی کمی رہ گئی. اس کا مطلب ہے حب رسول پڑھایا ہی نہیں جاتا، عشق رسول پڑھایا ہی نہیں جاتا، سمجھایا ہی نہیں جاتا. اولیاء کے قصے کھینچ کر نکال کر باہر پھینک دیے گئے ہیں اسلامیات اور دوسری اردو کی کتابوں سے. شیکسپیئر صاحب آج بھی زندہ ہے. تو جب آپ آہستہ آہستہ تعلیمی نظام تبدیل کریں گے، بچہ اسکول جا کے کیا پڑھے گا؟ آج کل آپ جاؤ کسی چھوٹے سے قصبے میں چلے جاؤ تو 20 قسم کے پرائیویٹ اکیڈمیاں جو کھلی ہوئی ہیں، اسکول کھلے ہوئے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے. پھر جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، وہ اس کے تحت بزنس کرتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ اسکول کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں، بس پیسے کمانا ہے. بہت کم پرائیویٹ اسکول ہیں جو اس مشن پر کام کرتے ہیں، باقی سب کا کام یہی ہے. لے دے کر 10 15 20 سالوں کے اندر جب سے یہ چیز، یہ فضا، یہ پرائیویٹ اسکول کلچر جو ہے، جو یہ آزاد ہوئے ہیں، وہ جو دین کی تعلیم تھی، وہ جو معاملات تھے، بھول ہی گئے ہیں لوگ. آپ نے سنا کوئی کہ جی فلاں بڑی یونیورسٹی کے اساتذہ نے ہڑتال کر دی ہے؟ سنا آپ نے؟ نہیں. پنجاب یونیورسٹی بند کر دی ہے؟ نہیں. ویسے وہاں پر بدماشی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن وہ جا کر کوئی نہ کوئی کسی نے کوئی بدماشی ہوتی ہے، پورے کیمپس بند کر دیتے ہیں. گھر صبح جا کے کھٹکاتے ہیں، جو نماز کے لیے باہر نکلتا ہے اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں. حرمت رسول کی بات آئی تب کیمپس نہیں بند ہو سکے، تب کالجز بند نہیں ہو سکے، کچھ بھی بند نہ ہوا. یہ فکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ بڑا خاص قسم کا ایک طبقہ تھا آپ کے درمیان جو نکلا، جس نے آواز بلند کی، مجبور کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ملک تباہی کے دانے پہ تھا، بچ گیا. اچھے حالات نہیں تھے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ جی دھرنا ہوا اور یہ بڑا نقصان ہوا ہے ملک کا، لیکن بات حرمت رسول کی تھی. اس پر شکر ہے کہ ان لوگوں نے پھیرا دیا اور حکومت کو مجبور کر دیا. چلو نہ دھرنوں میں بیٹھو، ویسے کانسرٹس کرنے کے لیے، ناچ گانے کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور کالج بڑے بڑے سنگرز کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے پیسے اربوں خرچ کر دیتے ہیں. اتنا ہی کر لیتے، سیمینار رکھتے تھے، ختم نبوت کانفرنس. ہر یونیورسٹی، ہر کالج اپنے اپنے لیول پہ یہ کام کر لیتا تو علمی لیول پر پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا، نہیں بھائی یہ کوئی خاص مولوٹے ٹائپ لوگ نہیں ہیں جو پہرا دیے بیٹھے ہیں، یہ پوری قوم اکٹھے ہیں، پوری عوام اکٹھے ہیں. کیا پڑھے لکھے اور کیا دوسرے سب طبقہ جو ہے وہ حرمت رسول پہ پہرا دے رہا ہے. ان کو نہ ہاتھ لگانا. یہ ان کا ٹیسٹ فائر تھا جو کامیاب ہو گیا. ان کو اب یہ پتا چل گیا بھائی مارنا ہے نا تو یہ طبقہ ہے، ان کو پکڑو. اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ خاص قسم کا طبقہ جو ہے اس کام کے لیے باہر نکلتا ہے، باقی سوئے ہوئے، باقی بس ایسے ہی بس چل رہا ہے. یہ دعا پڑھ لو، اتنی دعائیں آنی چاہیے، نماز جنازہ آنی چاہیے، یہ فرائض اس طرح کے، اس طرح سیکھ لو، اس طرح کر لو. جس نے دین سکھایا، جس نے دعائیں سکھائیں، جس نے روزہ سکھایا، جس نے حج سکھایا، جس نے ادب سکھایا، اس کی عزت نہیں ہے. تم کہو جی یہ فرض پورے کر لو، وہ فرض پورے کر لو. کیا کرنا ہے اس کا؟ اچار ڈالنا ہے. اتنی بڑی بات ہو گئی، قوم سوئی پڑی ہوئی. حقیقت ہے سوئی پڑی ہوئی، حقیقت یہی ہے. یہ مت دیکھ رہا ٹی وی پہ جو کیمرہ کلوز کر کے ایک دکھا کے وہ ہو اتنے ہزار لوگ جا رہے ہیں، اتنا کوئی نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ ناچ گانے والا کانسرٹ ہو تو اس میں فوراً لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آقا دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو بس وہ خاص قسم کے عاشقین ہیں جو روڈ پر ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر پلیٹ فارم پہ ایسے نوجوان، ایسے مجاہدین پیدا ہوں، علمی لیول پہ، ہر لیول پہ، کہ جو ہر زبان میں حرمت رسول پر اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان کر سکیں، پوری دنیا کو سمجھائیں، علم دیں. یہ جاہلیت ہے. کئی لوگ جو ہیں نا وہ لبرل قسم کے لوگ فیس بک، سوشل میڈیا پہ پیغام دے رہے ہیں حرمت رسول کے اوپر، ان مولوی اور مشائخ الزام کے اوپر، تو بڑے گندے گھٹیا ان پر باتیں لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دین سے دور ہیں، انہوں نے حرمت رسول پڑھی نہیں، ماں کی گود سے ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ حب رسول ہے کیا چیز. کیوں یہ اتنے لوگ پاگل ہوئے بیٹھے ہیں؟ اس کا اثر کیا ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ان کو گالیاں بکتے ہیں، کھلے عام گالیاں بکتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا دین، نہ ان کو بتایا یہ ختم نبوت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौजू क्या है, वो आज खड़े होकर वो गालियां बकते हैं। आपने पैगाम सुना कि वो शीरी मिजारी की जो बेटी है, हाँ जी, एक बहुत बड़ा तबका जो अपने आप को बड़ा मॉडर्न, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ही लिबरल किस्म का, बड़ी ऊंची सोच रखने वाला, ये दाढ़ियों वालों को और नाते पढ़ने वालों को वो कहते ही दहशतगर्द है, हमें वो जाहिल समझते हैं। तो अपने आप को वो बहुत बड़ा जनाब आलम फाजल और वो बड़ा, ये उन लोगों के बयानात हैं। तो बात भी ठीक है, बात भी ऐसी, ये तो वो लोग हैं महाजर हैं, मुल्क में चोरियां करके तुम्हारा मेरा हक खा कर ये अमीर हुए बैठे हैं और मॉडर्न हो गए। असल पहरा तो मुशाइख उज़ाम ने दिया था, असल मुल्क तो बनाया उन्होंने था, तो बाहर निकलना भी उन्होंने ही है। बात भी ऐसी है, वाकई बाहर वही निकले हैं जिन्होंने मुल्क बनाया था, जिनके बुजुर्गों ने मुल्क बनाया था, बाकी सो रहे हैं। तो ये मत समझना कि तुम यहाँ पे आराम से बैठे हुए तुम्हारा मसला नहीं है। बच्चों को दीन पढ़ाना शुरू करो, बल्कि हुब्बे रसूल सिखाओ, बताओ। जिस तरह अल्लामा साहब ने बात की है, ये जिम्मेदारी इधर के तमाम उलमाए कराम की, जिस जिस मस्जिद के इमाम है वो ये बात करें, बैठे समझाएं, ये फर्ज पढ़ लो, ये दुआ कर लो, ये कर लो, वो तुम्हें नमाज जनाजा आता नहीं। छोटी छोटी बातें लेके लोगों को शर्मिंदा करते फिरते हैं उलमाए कराम, बाद मौलवी अहबाब। और भाई तुम छोड़ो, शर्मिंदा करना ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। ऐसा करते हैं ना, ओहो तुम्हारी कुल वल्ला ठीक नहीं, तुम्हारी जेर नहीं ठीक, तुम्हारी जबर नहीं ठीक, इस पर ही शर्मिंदा कर देते हैं। ये पूरी उम्मत का मसला था, इस पर कोई किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा, कोई शर्मिंदा है भी नहीं। बैफल में बैठे हो ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना जेर जबर, तो हम मजाक बनाते हैं, ऐसे हंस पड़ते हैं, इसको कुल वल्ला नहीं आता, इसकी जेर ठीक नहीं, इसकी जबर ठीक नहीं, इसने जी ये वर्ड जो है मिस कर दिया, इसने ये इतनी बड़ा मिस हैप हो गया और कौम सोई बैठी। जिन्होंने शिफात करनी हम जैसे गुनाहगारों की, उस पर पूरी कौम चुप बैठी है, चुप खामोश। मत ये इन चक्करों में आना, ये न्यूज चैनल्स पे जो बक बक करते हैं ये लोग, इस चक्कर में मत आना। खुले दिमाग से देखो, सोचो हो क्या रहा है तुम्हारे मुल्क में। असल बात ये है कि हुजूर का जो मोहब्बत है वो खींच कर निकाली जा रही है, किसी तरीके से इनसे निकाल लो। बाकी ये फर्ज पूरे करते रहेंगे, इनके अंदर वो जो असल जो बात है वो निकल के फिर खोखले हैं। ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये नीयत याद कर लो, वो नीयत याद कर लो, इस दिल में इश्क है ही, जिन्होंने दीन बताया उनसे प्यार है ही। दुआ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए कि हुर्मत रसूल पर हम बैठ कर अपनी अपनी जगह पर तौफीक अता फरमाए कि पहरा दे सके। आमीन सुम्मा।